السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مزمل شیخ بسمل اور آج میں کچھ بات کروں گا یوٹیوب کے حوالے سے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یوٹیوب کیا ہے اور اس سے کس طریقے سے پیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بہت جاندار سوال ہے یہ، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یوٹیوب اصل میں ہے کیا۔ یوٹیوب اصل میں ایک ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹ کے طور پر لانچ ہوئی تھی 2005 کے اندر۔ اس وقت میں اس کا کام یہی تھا کہ لوگ اپنی مختلف قسم کی ویڈیوز بنا کر اور گھر کی، بازار کی، مارکیٹ کی یا اپنے اسکول کالجز وغیرہ کی ویڈیوز جو اپنی بناتے تھے وہ یوٹیوب کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے، اور اس کو بہت سارے لوگ دیکھ کر انجوائے کیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے فیس بک کے اوپر آج کل پوسٹنگ ہوتی ہے، اسی طریقے سے ویڈیو پوسٹنگ یوٹیوب کے اوپر ہوا کرتی تھی۔ اس وقت میں سوشل میڈیا اس طریقے سے امپاورڈ نہیں تھا، اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو سمجھا نہیں گیا تھا، اس طریقے سے اس کا استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ تو یوٹیوب ایز این اینٹی وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوطی سے کھڑی ہوئی تھی۔ 2010 تک بھی یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اچھا، اس کے بعد پھر یوٹیوب نے ایک دم سے بہت زیادہ ترقی کی اور یوٹیوب بہت زیادہ مشہور ہو گئی، اپنے جو ہے اپنی موجودگی کے اندر، اپنی ایگزسٹنس کے اندر بہت زیادہ امپاورڈ ہو گئی۔ اب جو یوٹیوب کے اوپر مونیٹائزیشن کا جو ایک سسٹم ہے وہ گوگل ہینڈل کرتا ہے، اور باقی جو ریگولیشن وغیرہ جو ہے وہ بھی گوگل کے ہاتھ میں ہی ہے۔ لیکن جو مونیٹائزیشن کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ گوگل ایڈسنس جو اشتہارات کی کمپنی ہے گوگل کی، اس سے آپ اشتہارات لے کر اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز کے اوپر پٹ کر سکتے ہو، اور یہ کر سکتے ہو کہ آپ نے جو چینل بنایا ہے اس کے اندر جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اس میں آپ ان اشتہارات کو لگا کر اور اپنے چینل کو مانیٹائز کر سکتے ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے چینل کے اوپر جو ویوز آئیں گے، یعنی آپ کی جو کوئی ویڈیو ہے اس کو اگر کوئی دیکھے گا تو اس کو بھی درمیان میں وہ اشتہارات نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ اشتہارات اگر اس کے اوپر کوئی کلک کرتا ہے یا اس کے اوپر کوئی لیڈ کرتا ہے یا صرف امپریشن بھی جنریٹ کرتا ہے تو کسی نہ کسی درجے کے اندر پیسے بننا شروع ہو جاتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے اس گوگل ایڈسنس کے اوپر۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے، یعنی جتنے زیادہ ویورز ہوں گے، جتنے زیادہ کلکس ہوں گے، جتنے زیادہ امپریشنز ہوں گے، اتنے زیادہ پیسے آپ کو مل رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پر۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آپ اپنا یوٹیوب پر چینل بناتے ہیں اور اچھا کنٹینٹ، بہت زبردست قسم کا طاقتور کنٹینٹ اس کے اوپر جنریٹ کرتے ہیں اور ایسی معلوماتی ویڈیوز بناتے ہیں، ایسے معلوماتی جو ہے کنٹینٹ کو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ، کہ اگر آپ کے سبسکرائبرز بڑھنا شروع ہو جائیں اور آپ کے ویوز جو ہے وہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں زیادہ سے زیادہ، تو پھر یہ ہوگا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھیں گے اور زیادہ سے زیادہ ایڈ کے اوپر کلک کرنے کے چانسز ہوں گے۔ ابھی فی الحال یہ ہے کہ نارملی 1000 اگر ویوز آتے ہیں تو اس کے اوپر 50 سے 60 روپے پاکستانی حساب سے، جو کہ 50 سینٹس یا 60 سینٹس کے قریب بنتے ہیں، یعنی 0.5 to 0.6 ڈالرز پاکستانی اگر عوام ہے اور پاکستانی آڈینس اگر اس کو دیکھ رہی ہے تو اس حساب سے جو ہے یہ 1000 ویوز کے اوپر جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کی آڈینس باہر کی ہے، ویسٹرن ہے، یا وہ ممالک جن کی جو معاشی حیثیت بہت زیادہ پاورفل ہے اور معاشی طور پر وہ بہت زیادہ مستحکم ہے پاکستان کے مقابلے میں، جیسے سعودی عربیہ ہے اور دبئی ہے، اس کے علاوہ انگلینڈ ہے، کینیڈا ہے اور یو ایس ہے، تو وہاں پر پھر یہ جو ہے یہ ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی $4 پر ملین کے پر اس پر 1000 ویوز کے اوپر، تو $4 تک بھی جو ہے یہ کہانی جا رہی ہوتی ہے، اور بعض وقت یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایک کلک کے اوپر 2 3 4 ڈالرز کے بھی جو ہے وہ مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آڈینس کس طریقے کی ہے، کس طریقے کی آپ نے آڈینس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور کنٹینٹ کس طریقے کا ہے کہ وہ کس ملک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ کا کنٹینٹ سارا اردو کے اندر یا ہندی کے اندر ہے تو پاکستان اور انڈیا کی آڈینس زیادہ فوکسڈ رہے گی، وہی لوگ کیونکہ اس کنٹینٹ کو سمجھ سکتے ہیں اور وہی لوگ ان ویڈیوز کو یا ان وائس اوورز کو دیکھ سکتے ہیں جو اس زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو لازمی سی بات ہے کہ امریکہ کے اندر، یو کے اور کینیڈا وغیرہ کے اندر جو ہے یہ آپ کا کنٹینٹ اس طریقے سے نہیں دیکھا جائے گا، اور اگر وہاں پر دیکھا بھی جائے گا تو صرف وہی لوگ دیکھیں گے جو یہاں سے مائگریٹ کر کے ادھر گئے ہوئے ہیں یا یہاں سے گئے ہوئے ہیں، وہاں پر رہ رہے ہیں، تو انہی لوگوں کے درمیان آپ کا یہ کنٹینٹ دیکھا جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر آپ اپنا باقاعدہ چینل شروع کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب آپ کو اتھارٹی دیتا ہے کہ آپ اپنا جی میل اکاؤنٹ کنیکٹ کریں یوٹیوب کے ساتھ۔ یوٹیوب کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ملٹیپل چینلز آپ بنا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا، آپ نے اپنا چینل بنا لیا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو پہلے اپنا ٹاپک سلیکٹ کرنا پڑے گا، کہ یعنی آپ کس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں، کس ٹاپک کے اوپر آپ ویڈیوز جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو نارملی
ان ٹاپکس کو سیلیکٹ کرنا چاہیے جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، یعنی وہ والے ٹاپکس جن کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، جن کے اندر لوگ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. ایسے ٹاپکس کون سے ہیں؟ ایسے ٹاپکس آپ کو آرام سے ریسرچ سے بھی مل جائیں گے، اور یہ اس کے حوالے سے بھی مل جائیں گے کہ آپ پہلے اگر کوئی سرچ کرتے ہیں کوئی چیز، مثال کے طور پر اگر میں کوئی کھانے کی ریسیپی سرچ کرتا ہوں تو مجھے ایسے بہت سارے چینلز نظر آ رہے ہوتے ہیں جن کے اندر ریسیپیز موجود ہیں، جن کے اندر کوئی نہ کوئی چیز بنانا سکھائی گئی ہے، اور اس کے اوپر جب میں دیکھتا ہوں کہ چینل کے اوپر سبسکرائبرز بھی بہت زیادہ ہیں اور جو پر ویڈیوز کے اوپر جو ویوز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ جو ریسیپیز کے جو چینلز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، یعنی ریسیپیز کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے جاننے کا کہ کس طریقے سے میں جانوں گا. یعنی ایک ویڈیو میں نے سرچ کری کسی ٹاپک پر، اس کے بعد مجھے ریلیٹڈ آئٹمس کے اندر مجھے وہاں پر شو ہو رہا ہوگا کہ اور مزید جو ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں. مثال کے طور پر اگر میں نے کھانا بنانے کے لیے کوفتے بنانے کی ترکیب میں نے دیکھی، کوفتے بنانے کے بعد مجھے جو ہے سائڈ میں لکھا ہوا رہا ہے بریانی بنانے کی ترکیب سیکھیے، اور قورمہ بنانے کی، اور سیخ کباب، بہاری کباب اور نہاری کی ترکیب. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کنٹینٹ کو پسند کیا جاتا ہے، اس کنٹینٹ کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. جس چیز کی ڈیمانڈ جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی زیادہ جو ہے آپ کو ویڈیوز کو شو کر رہا ہوتا ہے، اور ویوز بھی ان ویڈیوز کے اوپر اتنے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. تو اب جو بنیادی اسٹریٹجی ہے دیکھنے کی کہ کون سے ٹاپکس زیادہ مقبول ہیں، تو یہ ایک بہت آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اس طریقے سے نکال سکتے ہیں کہ ویوز کن ویڈیوز کے اوپر، کن ٹاپکس کے اوپر زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. تو اب میں آپ کی آسانی کے لیے کچھ ٹاپکس ایسے بتا دیتا ہوں آپ کو. اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو ریسیپیز کا جو ٹاپک ہے یہ بہت زیادہ مقبول ہے اور بہت زیادہ اس کو دیکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے فیشن کا جو ٹاپک ہے، فیشن مطلب کس طریقے کے کپڑے ہیں، کس طریقے کا پرفیوم ہے، کس طریقے کی جو ہے آؤٹ فٹس ہیں، کس طریقے کی جو سوٹس وغیرہ ہیں، یہ کس طریقے کے چل رہے ہیں. فیشن کا ٹاپک ہو گیا، ریسیپیز کا ٹاپک ہو گیا، دو ٹاپکس. اس کے علاوہ یہ جو کرنٹ افیئرس کا جو ٹاپک ہے، مثال کے طور پر کوئی سیلیبریٹی کا اسکینڈل ہے، اور جو ہے وہ کوئی پولیٹیشین کا اسکینڈل ہے، یا پولیٹیشین کی کوئی ایسی بات ہے جو بہت زیادہ مطلب تحریک دینے والی ہو، یا بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو، جو اٹریکٹ کرے ہو کہ فلاں پولیٹیشین نے کیا کہہ دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہوتی ہیں. تو 3 ٹاپکس تو یہ ہو گئے. اس کے علاوہ آن لائن مارکیٹنگ کا ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک ہے پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر بھی. اس کے اوپر بہت زیادہ ویڈیوز بن بھی رہی ہیں اور دیکھی بھی جاتی ہیں. تو یہ ہاٹ ٹاپک ہے. اس کے علاوہ لرننگ ایجوکیشنل ٹاپکس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں. مثال کے طور پر انگلش لینگویج کا اگر آپ کوئی سلسلہ شروع کر سکتے ہیں، کوئی چینل ایسا شروع کر سکتے ہیں جو انگلش لینگویج کے حوالے سے ہو، تو یہ بھی بہت زیادہ مقبول ہو سکتا ہے. ایجوکیشن کے اور بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں جن کو شروع کیا جا سکتا ہے اور جن کے اوپر ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں اور وہ بہت زیادہ دیکھی جائیں گی. اس کے علاوہ موٹیویشنل اسپیکنگ جو ہے یہ بھی بہت زیادہ مقبول ہونے والا ٹاپک ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ یعنی آئی ٹی ریلیٹڈ ٹیوٹوریلز ہیں، مثال کے طور پر ایڈوب فوٹوشاپ کے ٹیوٹوریلز ہو گئے، یا کورل ڈرا کے ٹیوٹوریلز ہیں، ایڈوب السٹریٹر کے ٹیوٹوریلز ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ اور گرافک ڈیزائننگ اور دوسری چیزوں کے ٹیوٹوریلز. انٹرنیٹ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہے جس کو چلانا سکھا سکتے ہیں آپ. اور بھی بہت سارے ٹاپکس اس طریقے سے جو آئی ٹی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہیں، ویب ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. ان کو اگر آپ سکھانا چاہیں تو بہت آسانی سے اس کا چینل کو بھی اوپر اٹھایا جا سکتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے اس کو مقبول کیا جا سکتا ہے. ایک سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹاپک ایسا بھی ہے جو ہم نے ابھی تک نام میں نے اس کا نہیں لیا، اور وہ یہ ہے کہ ہیلتھ کا ٹاپک. ہیلتھ کا ایشو اور اس طریقے کا ایشو ہے کہ یہاں پر ہر کسی کو، ہر ایک شخص جو ہے وہ ہیلتھ کے ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہتا ہے اور ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ ٹپس چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں کس طریقے سے ہیلدی رہوں. اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے وہ خاص 2 بیماریاں جو ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ ویڈیوز شیئر ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ مقبول ہوتی ہیں. یوٹیوب کے اوپر اگر آپ ایک ویڈیو سرچ کر لیں تو آپ کو اگلے 10 دن تک جو ہے ان ویڈیوز سے چھٹکارا ہی نہیں حاصل ہوگا. مطلب اس سے کوئی دور پرے کا بھی ریلیٹڈ ٹاپک نکل آیا تو یوٹیوب آپ کو اگلے 10 دن تک ہزاروں ویڈیوز جو ہے وہ اسی ٹاپک کے اوپر شیئر کر رہی ہوں گی. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں کون سے ٹاپک کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. تو اس کے اوپر بہت سارے چینلز تو ایسے ہیں صرف وہ اسی ٹاپک کے اوپر، خاص اسی ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے کہ بس اسی ٹاپک کے اوپر وہ بات کریں گے، اور وہ حکما کا پسندیدہ ٹاپک ہے آپ سمجھتے ہیں. تو یہ چند ٹاپکس اس طریقے کے ہیں جو بہت زیادہ ہاٹ اور بہت زیادہ مقبول ٹاپکس ہیں، جن کے اوپر جو ہے وہ ویوز بہت زیادہ آتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے ان کی مقبولیت کے چانسز ہیں. کم وقت کے اندر آپ اپنے چینل کو بہت زیادہ آگے تک لے کر جا سکتے ہیں اور بآسانی جو ہے نا وہ آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں.
تو یہی کچھ باتیں تھیں. اچھا اب ایک مرتبہ آپ ویڈیوز بناتے تو ویڈیوز کے لیے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ویڈیوز کس طریقے کی ہونی چاہیے. دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جس طریقے سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں آپ اس طریقے سے بھی ویڈیو کریٹ کر سکتے ہیں, اس کے طریقے سے بات کر سکتے ہیں, کسی کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کے مائنڈ میں کیا ہے, جو بھی ٹاپک ہے اس کو سیلیکٹ کریں, اس کے بارے میں اپنا جو ویژن ہے وہ کلیئر کریں, کنسیپٹس جو ہے وہ آرگنائز کریں اور ایک خاکہ ترتیب دیں کہ آپ نے کیا کیا بولنا ہے. اس کے بعد پوائنٹس کی شکل کے اندر جو بات بھی آپ نے بولنی ہے وہ بولتے چلے جائیے. تو اس طریقے سے ویڈیو بن سکتی ہے, یعنی فیس آپ کا آ رہا ہوگا اور سامنے جو ہے ویڈیو چل رہی ہوگی. یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاور پوائنٹ پر پریزنٹیشن بنائیں اور اسکرین ریکارڈنگ کے ذریعے یا پھر آڈیو ریکارڈ الگ سے کر لیں اور اس کے بعد ویڈیو ایڈیٹنگ کے ذریعے چھوٹا موٹا سا ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام آپ کو آنا چاہیے. یہ ونڈوز مووی میکر کے اوپر آپ کے کمپیوٹر پہ آسانی سے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ فلمورا کے نام سے بھی ایک ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر ہے, اس میں بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے جو آپ نے پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہے اس میں پوائنٹس لکھے ہوئے آ رہے ہوں جو جس کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے, یا پھر ایک مین پوائنٹ لکھا ہوا آ رہا ہو اور اس پر آپ نے جو ہے وہ سلائڈز بنانی ہے. جیسے ہی آپ پوائنٹ سوئچ کریں گے سلائڈ آگے سے جو ہے وہ سوئچ ہو جائے, یہ آپ کام کر سکتے ہیں. یعنی وائس اوور آ رہا ہوگا پیچھے سے اور سامنے یہ سلائڈز چل رہی ہوں گی. تیسرا کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پوائنٹس بھی نہیں بنانا چاہ رہے, کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے, تو پھر آپ یہ کریں کہ کوئی رینڈم سی ویڈیو اٹھائیں جس کے اوپر کاپی رائٹڈ جو ہے وہ کوئی ایسا لیول نہ لگا ہوا ہو. تو وہ رینڈم ویڈیوز آپ کو آسانی سے جو ہے وہ گوگل پر مل سکتی ہیں. آپ ان کو سلیکٹ کریں, ان کی کمبینیشن بنائیں اور وہ جو ہے اس کو ایک ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کے اندر اس کے ساتھ کلیکٹ کر کے اور جو ہے وہ اپنا ٹاپک جو بھی ہے آپ کا اس کے اوپر بولیں, اس کا وائس اوور ریکارڈ کریں. بہت آسانی سے وائس اوور ریکارڈ ہو سکتا ہے. آپ موبائل سے بھی اپنے وائس اوور ریکارڈ کر سکتے ہیں. کسی خاموشی والی جگہ کے اوپر جائیں, ہینڈز فری لگائیں, ہینڈز فری کے مائک کے اندر بولنا شروع کر دیں, آرام سے آپ وائس اوور اپنا ریکارڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر چھوٹا موٹا سا اس کے اندر ایڈیٹنگ کا کام ہے تو وہ کر لیجئے. وائس کو کنیکٹ کیجئے اس ویڈیو کے ساتھ, جو ہے اس کو اٹیچ کر کے, اور اس کے بعد ایک اچھا سا تھمبنیل بہت زیادہ ضروری ہے. تھمبنیل اگر آپ نہیں ڈالتے تو آپ کی کوئی ویورشپ نہیں بن سکے گی. تو تھمبنیل بہت زیادہ ضروری ہے. مناسب سا تھمبنیل یوز کریں اور اس کے اوپر تھمبنیل کے اوپر ٹائٹل بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یہ سارا کام آپ موبائل سے کر سکتے ہیں, کوئی ایسا بڑا کام اس کے اندر ایسا نہیں ہے. اس کے بعد اپنے چینل کے اوپر ڈالنا شروع کر دیں. روزانہ کی بنیاد پر اگر ایک ویڈیو ڈالتے ہیں یا ایک دن چھوڑ کے ایک ویڈیو ڈالتے ہیں, اگر ہفتے کے اندر 3 ویڈیوز ڈالتے ہیں تو یہ بھی بہت ہے. دس از انف. ایک ہفتے کے اندر اگر آپ 3 ویڈیوز ڈالتے ہیں تو دیٹ از مور دین انف. شروع کے اندر آپ اس طریقے سے ترتیب چلائیں, ہفتے کے اندر 3 ویڈیوز ڈالیں اور ایک ریگولیرٹی قائم کریں. یعنی آپ نے منگل اور جو ہے پھر جمعرات, پھر ہفتہ, اس طریقے سے ریگولر بیسس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیں. یا پھر پیر, بدھ, جمعہ, اس حساب سے ریگولیرٹی قائم کر لیں. یا پھر اور کوئی بھی ترتیب ہو سکتی ہے, ایک ہی ٹائم پر ڈالنے کی کوشش کریں. اور ہر ویڈیو کے اینڈ کے اوپر آپ نے سبسکرپشن کے حوالے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ آپ کے چینل کو سبسکرائب کریں, تاکہ جو ہے وہ سبسکرائب کر کے جائیں, تاکہ آئندہ جب بھی وہ کوئی بھی آپ ویڈیو ڈالیں گے تو اس کے بعد ان کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اپنے موبائل کے اوپر بھی اور کمپیوٹر کے اوپر بھی وہ ویڈیو وہ شو کر رہا ہوگا جب بھی وہ یوٹیوب کھولیں گے. تو یہ ایک بہت زبردست پلاننگ ہے. ود ان 6 months آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ جمپ کرنا شروع کر دیں گے, آگے بڑھنا شروع کر دیں گے. یعنی خود بخود سبسکرائبرز آتے جائیں گے آپ کے پاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یوٹیوب ہے وہ خود اپنی ویڈیوز کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پاور بیلنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طریقے سے فیس بک کے اوپر لائکس لانے کی ضرورت ہوتی ہے, جس طریقے سے ٹویٹر کے اوپر فالوورز کی ضرورت ہوتی ہے, اس طریقے سے یوٹیوب کا مسئلہ الگ ہے. یوٹیوب کے اوپر اگر آپ ایک ویڈیو ایک موضوع سے ریلیٹڈ سرچ کرتے ہیں تو یوٹیوب جو ہے وہ 10 ویڈیو, 15 ویڈیوز, 20 ویڈیوز جو ہے وہ ریلیٹڈ خانے کے اندر شو کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بآسانی آپ جو ہے وہ یہ سفر سبسکرائبرز کا طے کر سکتے ہیں, اور جو ہے وہ یوٹیوب خود پروموٹ کر رہا ہوگا ریلیٹڈ ویڈیوز کو. یعنی آپ کی جو ویڈیو ہوگی, اگر کسی نے کسی ایک موضوع کے اوپر سرچ کیا کچھ اور اس نے وہ ویڈیو دیکھی, تو ممکن ہے کہ وہ جو آپ کا چینل ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو, تو آپ کی ویڈیو بھی وہاں پر شیئر نظر آ رہی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود بخود آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ پروموٹ ہونا شروع ہوں گی اور لوگ آپ کے چینل تک خود بخود آنا شروع ہوں گے. ایک مرتبہ تھوڑا سا پرانا ہو جائے گا چینل تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 3 مہینے پرانی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ خود بخود بہت زیادہ سرچ کے اندر, سرچز کے اندر جو ہے وہ اپیئر ہونا شروع ہو رہی ہوتی ہے, اور ریلیٹڈ والے خانے کے اندر سجیسٹڈ ویڈیوز کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ شو ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اصل جو آپ کو مناسب جو پروگرس دکھے گی نا وہ 6 مہینے کے بعد دکھے گی.
تو اس کے بعد جب ایک مرتبہ 6 مہینے گزر جائیں گے اور آپ کی سبسکرپشن 1000 سے اوپر گزر جائے گی، اس کے بعد آپ دیکھیے کس طریقے سے فلو کے اندر آپ کے سبسکرائبر بڑھتے چلے جائیں گے اور جو ہے وہ آپ کی ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ انوویشن کو آپ جو کتنا زیادہ پروسیس کر سکتے ہیں، کتنا زیادہ لوگوں کو انٹرٹین کر سکتے ہیں، کتنا زیادہ لوگوں کو جو لوگوں کے اندر ویلیو کریٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ویڈیوز کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہوگی، اور ہر ویڈیو کے اوپر اگر 2 3 3 5 5 یا 10 ویوز بھی اگر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا بہت مناسب درجے میں ایک پیسوں کا آمدنی کا حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر اگر سو بھی رہے ہیں کسی وقت میں، اگر آپ جو ہے کسی وقت میں اگر جو ہے کام نہیں بھی کر پا رہے تو بھی آپ کا چینل کو جو ہے وہ پیسے جنریٹ کر رہا ہوگا۔ اور ایون یہ ہے کہ اگر آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں اس چینل کو تو اس کے بعد بھی کافی عرصے تک آپ کے پیسے جنریٹ ہو رہے ہوں گے، جب لوگ ویڈیو دیکھیں گے، جب آپ کے پیسے جنریٹ ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔